شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا إماما كاملا أكملا أفضلا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محض مخلص موحد دوستو، السلام علیکم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے جڑی ذات نہ ابتدا رکھتی ہے نہ اس دی کوئی انتہا ہے، نہ اس دا کوئی مثل ہے نہ اس دی کوئی مثال ہے،
وحدہ لا شریک ذات، بعد از حمد لاکھ درود و سلام والی بطحا خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ واسطے کہ جنہاں دی بعثت دے سبب سانو قرآن جیسی مقدس معظم معتبر کتاب ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ اسے آیت دے پیش نظر جڑی اساں گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر ذکر کر رہے آئے آیت الکرسی، اسے دے ہی پیش نظر گزشتہ نال پیوستہ اج دا خطبہ جمعہ بھی شفاعت دے ہی عنوان نال معنون ہے۔ تانوں یاد ہو سی کہ ساڈا پچھلا خطبہ جمعہ شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ، یعنی نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے نال ہی اختتام پذیر ہوئے ہے کہ سب تو پہلے اور سب تو وڈی قیامت دے دن اگر کہیں شفاعت کرنی ہے مومنین اور موحدین واسطے تو او اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے۔ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اگر شفاعت اللہ دے پاک پیغمبر نے کرنی ہے، واقعتاً کرنی ہے، تو پھر سانو نیک اعمال کرن دی ضرورت ہے یا نہیں، یا صرف اللہ دے پاک پیغمبر دے نال محبت ہی کافی ہے؟ کیونکہ فطرت دا قانون ہے کہ جس کو نفع حاصل ہونا ہوئے بندہ کچھ نہ کچھ او دی ذات واسطے تعریفی کلمات ضرور ادا کردا ہے۔ تو کیا اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہی کافی ہے آخری شفاعت واسطے، یا پھر کوئی عمل بھی ضروری ہے؟ تو اس کا جواب پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر دے دیتا گیا ہاں، لیکن بعض ساتھیاں نو سمجھ نہیں آئی۔ قرآن نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جڑا اللہ دی اجازت تو بغیر کسے دی بھی سفارش کرے؟ تو معلوم ہویا کہ بغیر اللہ دی اجازت دے کوئی بھی کسے واسطے سفارش نہیں کر سکتا، چاہے وہ نبی ہووے، ولی ہووے، کتب ہووے، ابدال ہووے، غوث ہووے، قادری ہووے، چشتی ہووے، سہروردی ہووے، ملتان والا ہووے یا علی حجویری ہووے، جو جس بھی نسل یا رنگ یا علاقے یا مذہب نال تعلق رکھن والا ہے، تو اللہ دی اجازت دے بغیر کوئی کسے واسطے بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو محکم ہے، مضبوط ہے،
اس دے اندر کسے قسم دا کوئی رکھنا بھی نہیں شامل۔ اگے چل کے اللہ فرماندا ہے کہ میں سفارش دا اذن اور مرضی، رضا اور اجازت دیونی ہے بعض لوگاں نوں، اس دی ترتیب دے اندر احادیث دی روشنی اندر سب تو پہلا نمبر آندا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ سب تو پہلے اگر اپنی امت واسطے سفارش اور شفاعت دا اعلان کرنا ہے تو اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے۔ حدیث شریف دے اندر آندا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے مینوں اختیار دیتا ہے کہ میں اپنی ادھی امت واسطے یہ دعا کر دیواں کہ اللہ اس نو جنت دے اندر داخلہ نصیب فرما دے، یا پھر میں اپنی امت واسطے شفاعت والا اختیار رکھ لواں۔ تو میں محمد نے اپنی امت واسطے شفاعت کرن دا اختیار رکھیا ہے، اپنی ادھی امت بخشواون دی طلب نہیں رکھی ہے، کیونکہ اس دے اندر قید ہے کہ ادھی ہی بخشی جائے گی، لیکن اگر شفاعت کردے رہ جائیے تو اللہ قبول کردہ جائے گا۔ اللہ اکبر، قیامت دا دن ہونا ہے۔ ساڈے اس ماحول دے اندر یہ بہت بڑی بیماری پائی پئی ہے کہ اساں اپنے بزرگان دین نو ہی سفارش کرن دا ایک سرٹیفکیٹ سمجھ لیا۔ کوئی زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، گویا وہ آپ اپنے مریداں نو شفاعت اور سفارش دے کارڈ تقسیم کر رہا ہوندا ہے، پروانے تقسیم کر رہا ہوندا ہے کہ جی میرے نام تے نذرانے دیو، مینوں راضی رکھو، کل قیامت والے دن اللہ ناراض ہو بھی گیا تو میں تانوں بخشوا لواں۔ یہ جنہاں نے سفارش دے ڈپو کھولے ہوئے اور شفاعت واسطے اسناد تقسیم کر رہے ہیں، یاد رکھو کہ ہو سکتا ہے جڑے آج ایتھے متقی ہیں کل کلاں انہاں دی سفارش بھی کوئی کرن تے تیار نہ ہوئے، جڑے آج ایتھے پرہیزگار تے نمازی تے بڑے حاجی سلاتی بنے ہوئے، کیونکہ دلاں دے راز کون جاندا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، نیتاں دے اتے سودے ہوندے جنت تے جہنم دے۔ اج اگر انہاں دے دربار تے ون کے تو انہاں دے کولو اپنی سفارش دے دستخط کروا رہا ہے، جے کل کلاں اے آپ ہی حساب کتاب دے اندر پھنس گئے تو تیرا لا نصیر لہ ولا ہم ینصرون، انہاں دی بھی کہ مدد نہیں کرنی تے تیری بھی کسے مدد نہیں کرنی۔ تو شفاعت والا معاملہ صرف کہیں دے اختیار دے اندر ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے کل قیامت دا دن ہونا ہے، پچھلے جمعے تساں کیڑا عنوان سنیا ہے؟ توحید تے ہی سنیا ہے نا، یہ شفاعت والا تو نہیں۔ یہ ساڈا چونکہ سلسلہ کافی خطبات تو چل رہا ہے، تو میری خواہش ہے کہ میں اس نو آیت الکرسی دی حد الوسع تفسیر اور توضیح کر دیواں تاکہ سارا معاملہ اچھی طرح سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے اج میرا ذاتی طور تے جڑا ارادہ ہے وہ آئی شان صدیق اکبر بیان کرن دا، کیونکہ وقت دا تقاضا بھی ہے، حالات دا بھی تقاضا ہے اور معاشرے دی مرضی بھی ہے، لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے تو باقی مضامین بھی نال نال چل دے رہے بھائی سن۔
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جڑے ویلے قیامت دا دن ہونا ہے اس ویلے اللہ فرماندا ہے میں ساریاں دیاں صفاں بنا دیونیاں ہیں، فرشتے بھی آئے کھلوتن، اے نوری بھی آئے کھلوتن، اے خاکی بھی سارے آئے کھلوتن، مگر اللہ فرماندا ہے لا یتکلمون، سارے آئے کھلوتن مگر کہنوں بولن دی اجازت، کوئی بھی کلام نہیں کر سکتا پیا ہے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس نو اللہ اجازت دے وہی کلام کرے، اس تو علاوہ کوئی کلام کر سکتا کوئی نہیں ہے۔ تے سب تو پہلے اگر کہیں کلام کرنی ہے تو والی بطحا نے کرنی ہے، جس ویلے اپنی امت نو ویکھنا ہے اور عزت علیہ امتی سوادن آزمان، اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پوچھنا ہے انا ہؤلاء امتی، اے جڑا جناب انبوہ کثیر تے جتھا آ رہے ہے کیا ای میری امت ہے؟ اس ویلے جبریل نے آکھنا نہیں یا رسول اللہ ولیکن انظر علی افق، ذرا افق وال ویکھو ایتھے تہاڈی امت آ رہی ہے، فَإِذَا هُمْ سَوَادٌ عَظِيمٌ، جے ویکھنا ہے تو بہت بڑا جتھا تے گروہ آ رہے ہے، آندا پہ اللہ دے پاک پیغمبر نے ویکھ کے بڑی مسکراہٹ دے نال، دل دی خوشی دے نال کہ باقی انبیاء دیاں امتاں بڑیاں تھوڑیاں تھوڑیاں ہیں، بعض انبیاء تو کلے ہی آ رہے ہیں، انہاں دے نال کوئی بھی انہاں دا منن والا، کوئی بھی امتی، کوئی حواری، کوئی نصارہ نہیں موجود ہے، مگر جڑے ویلے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نو جبریل نے دسنا ہے اللہ دے نبی جی اے امت تواڈی آندی پئی ہے تے جڑے سب نالوں پہلی صف دے اندر 70,000 اللہ نے انہاں نوں بغیر حساب دے جنت دے دتی ہے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی یہ 70,000 جڑا پہلی صف دے اندر آندا پیا ہے، اللہ نے انہاں نوں بغیر حساب دے جنت دے دیونی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر پوچھ دے ہیں جبریل ذرا دس تو صحیح انہاں کام کیڑا کیتا ہے کہ اللہ نے انہاں نوں بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس ویلے حضرت جبریل فرماندے ہیں الذین یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، اے او 70,000 جنہ کدی کہیں کولو دم کرایا۔ دم جائز ہے نا؟ دم جائز ہے، شریعت دے اندر دم کروانا جائز ہے، تویز لمنا جائز، بولو تویز ناجائز ہے مگر قرآن دا دم کروانا جائز ہے۔
مگر اللہ دے پاک پیغمبر نو دسیا اے جا رہے ہیں کہ جڑے بغیر حساب دے جنت جا رہے ہیں انہاں دیاں خصلتاں انہاں دیاں خوبیاں انہاں دیاں صفات عالیہ دے اندر پہلی بات ہے کہ ولا یکتبون ولا یسترقون، کدی دم نہیں کرواندے. کیوں دم جائز ہے پھر کیوں نہیں کرواندے رہے؟ اس واسطے نہیں کرواندے رہے کہ اگر کہیں کلو شفا ہو بھی جائے تے بندے دے دل دے اندر خیال آوے کہ یار اس بندے دے دم نال مینوں شفا ملی ہے، تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اگر اے عقیدہ رکھ کے دوبارہ دم کروائندا ہے تو یہ شرک دا ارتکاب کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے. اگر کسی ڈاکٹر کو لویندا کہ جی ایدی ہی دوائی دے اندر شفا ہے، ایدی ہی دتی ہوئی پوڑی تے گولی دے اندر شفا ہے، تو اس بندے نے بھی شرک کیتا ہے، شرک اصغر دا مرتکب ہویا ہے. اے بھی جنت دی خوشبو پا سکدا. بولو جڑے ویلے دسے لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون، اے نہ بدفالی کر دے ہیں نہ دم کر دے ہیں نہ اپنے جسمانوں داغدار کر دے ہیں. یہی بندے ہیں جڑے بغیر حساب دے ونجن والے. 70,000 بندہ ہے. اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے سوچیا ہے کہ یار اے 70,000 ہی اگر بغیر حساب دے جائے پھر باقی امت کی دے جائے. فکر ویکھو. اور عام اساں بھی سوچ سکنے ہیں کہ اگر 70,000 ہی جائے جنت دے اندر بغیر حساب دے تو صحابہ دی تعداد کتنی آئی؟ کل صحابہ دی تعداد 1,40,000 کم و بیش. بعض روایات دے اندر 1,24,000 کم و بیش. تو اگر انہوں ہی 70,000 جنت دے اندر بغیر حساب دے چلا جائے پھر باقی امت دا کیا بنے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے فکر لاحق ہو گئی ہے. اس ویلے جڑے ویلے حضرت جبریل نے دسے اللہ دے پاک پیغمبر نو کہ اے جڑے 70,000 پہلی صف دے اندر آ رہے ہیں یہی بغیر حساب دے بخشے ونجن گے. اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دنیا دی حالت اے ہے اے اپنے صحابہ نو سنا رہے واقعہ. اس ویلے حضرت انس فرماندے ہیں کہ اساں اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہے کہ آپ نے 3 دن گھروں باہر آونا بند کر دیتا ہے. اتنی فکر لاحق ہوئی، اتنی پریشانی ہوئی اپنی امت واسطے کہ آپ نے گھروں باہر آمنا بند کر دیتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں احتبست عنا وظننا انه حدث احدث حدث. اساں گمان کر لیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کول ناراض ہو گئے ہیں، ساڈے نال گفتگو بھی نہیں کر دے، ساڈے کول باندے بھی نہیں ہیں، ساڈی محفل دے اندر نہ کوئی فیصلہ کر دے ہیں، نہ معاملہ سلجھان دے ہیں، نہ ازواج مطہرات دے نال گفتگو کر دے ہیں، نہ صحابہ دے نال ملاقات کر دے ہیں، مگر صرف فرض نماز دے آن کے فرض ادا کر کے اپنے حجرہ انور دے اندر چلے بیندے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ جڑے ویلے تیسرا دن آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراندے ہوئے باہر تشریف لے آئے. انج لگدا ہا کہ ادھی رات دا ویلا تے 14ویں دا چن نکلدا پیا زلفاں کھول کے. اس ویلے
بنیا رہا ہے 3 دن تساں ساڈے نال ملاقات بھی نہیں کیتی ہے اپنی ازواج دے نال بھی خلوت نہیں اختیار کیتی ہے آج ساڈے کولوں آن کے ساڈے معاملات تے مسائل بھی نہیں سنے گویا تساں اپنے گھر دے اندر قید ہو گئے آئے ماجرا کیا ہے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا پہلے جڑے بندے آنے ہیں انہوں اللہ نے بغیر حساب دے جنت عطا کر دینی ہے اس ویلے میرے دل دے اندر فکر لاہے کوئی ہے کہ میری باقی امت جڑے اللہ دے اندر زندگیاں گزار کے آ رہے ہیں جڑا مینوں ویکھیا بھی نہیں میری محفل دے اندر بھی نہیں بیٹھے مگر میرے نال محبت رکھ دے ہیں میرے نال پیار رکھ دے ہیں وہ اللہ دی توحید دے نال اتنا پیار رکھ دے کہ گھر بار بھی چھوڑن تے تیار ہو ویندے ہیں وہ اللہ دی توحید دے نال اتنی محبت رکھ دے ہیں کہ اپنے بیوی بچے بھی چھوڑ کے آ ویندے ہوندے ہیں جنہ اللہ نو بھی نہیں ویکھیا تے اللہ دے پیغمبر نو بھی نہیں ویکھیا مگر ایمان ایڈا مضبوط ہے ایڈا پکا لے کے آئے کھلوتن کے دنیا تو ادھر دی ادھر ہو جائے مگر توحید دا دامن نہیں چھوڑن تے تیار ہوندا ہے میں انہاں بندیاں واسطے فکر مند ہو گیا ہاں میں اللہ دے پاک پیغمبر نے خود اللہ دے کول اللہ دے حضور دعا ماں کردا رہا کہ میری باقی امت نو بھی بغیر حساب دے جنت عطا کر مطرح تے لا دیتے ہیں اللہ دے نال مناجات کریں دیا میں ترائے تے لا دیتے ہیں اللہ دے اگے فریادہ کریں دا رہا التجامہ کریں دا رہا دعا کریں دا رہا وہ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ نے پوچھے آئے اے اللہ دے پاک پیغمبر جیوت اللہ کیڑا جواب دیتا ہے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے انی وجدت ربی ماجدن و کریما اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس وقت میں رب کو منگا رب مینوں کدی خالی نہیں لوٹائندا ہوندا انی وجدت ربی ماجدن و کریما میں اپنے رب نو بڑا کریم پایا ہے بڑا بزرگی والا پایا ہے او کدی مینوں خالی لوٹا سکدا اللہ اکبر تے اے جڑا اتھائیں سفارش اور شفاعت دے جھنڈے لگا کے اپنے آپ نو پکا حوبدار تے عاشق رسول اکھوا کے تے رسول دی ہک نہیں منیندا اس دا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اساں بھی شفاعت دے نال اللہ اکبر جس نے رسول دی گل نہیں منی او دے واسطے رسول کدائیں بھی شفاعت کر سکدا
اللہ 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 دے پاک پیغمبر جیوت کے بنیا ہے کیڑا انعام ملیا ہے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں فآتینی ما کل واحد 70 الفا جڑے ویلے میں دعاواں کریندا رہا التجاواں کریندا رہا اللہ نے مینوں اے انعام دیتا ہے کہ او جڑے 70,000 بغیر حساب والے آن اللہ نے انہاں دے وچوں ہر ایک دے بدلے مینوں 70,000 عطا کر دیتا ہے یعنی 70,000 اگر بندہ ہے تے انہاں دے وچوں ہر ایک نال 70,000 بن وینا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو ایڈی فکر تے ایڈی چنتا لگی ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دے کول دنیا دے اندر بھی اپنی امت واسطے دعاواں منگیاں ہیں تے جڑے ویلے کل قیامت دا دن ہونا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے جڑے ویلے مینوں اجازت اذن تے شفاعت دیونی ہے اس ویلے فحت آتی تحت العرش فاخر له ساجدا میں کل قیامت والے دن عرش دے تلے سجدہ ریز ہو بینا ہے اس ویلے بھی اللہ نے مینوں بار بار تعمیدی کلمات دیندیاں بہنا ہے تے میں پڑھدیاں بہنا ہے تاکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جائے ایک رائی دے تانے جتنا بھی شرک نہیں کیتا ہے رب اس نو بھی معاف کر دے گا اللہ دے پاک پیغمبر آ گئے عرش دے تلے آن کے اللہ نو آتے ہیں رب امتی سارے میاں نبی آتے کھلوتے ہیں رب نفسی اے اللہ مینوں اپنے عذاب کولو بچا مینوں اپنے عذاب کولو بچا ان نبیاں دا قول ہے کہ ربا سنو اپنے عذاب کولو بچا تے اے جڑا اج دا مسلمان دعویٰ رکھدا ہے کہ اساں حضرت دی خبر تے گئے آئے حضرت دے نا تے چڑھاوے بھی چڑھائے حضرت نو روزی بھی کر دے رہے آئے حضرت دے نا تے بکرے تے چھترے تے دمبے تے لیلے بھی دین دے رہے آئے حضرت دے نا دیاں نظرانے تے عقیدت مندہ دے اندر تحفے بھی دین دے رہے آئے اسا حضرت دی ہر ضرورت پوری کر دے رہے آئے اگو حضرت آتا ہے جناب ان خبرامن دی ضرورت نہیں اگر خبر دے اندر تیرا حساب بھی ہویا وہ تو قبر دے اندر آن کے فرشتیاں دے اگے تو گناہگار بھی ثابت ہو گیا تینوں کہے عذاب دے اندر بھی مبتلا کرنا پہ گیا اللہ نو وہ تو میں آپ ہاتھ لمحہ کر کے تیری شفاعت کر لیسا تینوں عذاب کلو بچا لیسا اللہ فرماندہ نہیں من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم او خبردار اپنے بزرگاں تے سہارے لاون والے اپنے وڈیریاں نو اللہ دا شریک بناون والے او اپنے بزرگاں نو رب دی شفاعت تے اختیارات تے تصرفات دے اندر شریک کرن والے اللہ فرماندا ہے من ذلذی او کون اتنی جرت رکھدا ہے کون اتنی بہادری رکھدا ہے کون ہے جڑا دل گردہ رکھن والا ہے کون ہے جڑا ایڈا پیتا رکھن والا ہے من ذلذی جڑے ویلے میں سارے نو کٹھیاں کر لونا ہے اس ویلے اللہ فرماندا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا اس ویلے تک اینو بھی بولن دی اجازت کوئی نہیں ہونی ہے اے آتا نہیں جی نہیں ساڑے حضرت تو پہنچی ہوئی سرکار ہے حسینہ نو راضی کر دے رہے آئے کل قیامت والے دن رب کولو سفارشہ کروا کے سانو بخشوا لے گا اے اللہ دے نبی جڑے آتے کھلوتے ہیں رب نفسی اے اللہ میری جان بچا مینوں عذاب کولو محفوظ فرما اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے
دے تلے سجدہ کر کے آکھنا وَجُلْحِمُنِي بِمَحَامِدِهِ وَأَلْقَى إِلَيَّ الثَّنَاءَ شَيْئًا لَّمْ يَفْتَحْ قَبْلِي مِنْ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي مینوں اللہ نے ایسے کلمات عطا کرنے جڑے میتھوں پہلے کہنوں بھی عطا نہیں کیتے ہیں میں اللہ دی حمد بھی کر دے رانا ہے تے او دے عرش دے تلے سجدہ ریز بھی ہو کے رانا ہے اے سب کچھ ہوندا پیا ہے تو کہندیاں مرضیاں نال یہ اللہ اجازت دیندا پیا نبی نو اور اگر اللہ اجازت نہ دے تو پھر کوئی بھی بول سکدا لا یتکلمون سفارشہ کرنیاں تو بڑے دور دی بات ہے بول بھی سکدا لا یتکلمون جڑے ویلے کلام بھی نہیں ہو سکدا اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دیاں مرضیاں دے نال اللہ کولو شفاعت فرما رہے ہیں اے پہلی شفاعت ہے جڑی ساری امت واسطے ہو رہی ہے ساری کائنات واسطے ہو رہی ہے کہ سارے نبیاں نے آکھیا ہے اساں شفاعت نہیں کر سکدے ہیں اساں اللہ دے نال کلام نہیں کر سکدے اساں اللہ دے کولو تقاضا نہیں کر سکدے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اگاں ہو کے اللہ دے کولو سفارش کرنی ہے کہ اللہ اے ساری کائنات کھلوتی ہوئی انہاں دا حساب کتاب شروع کر لے اس ویلے بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے سب تو پہلے اگر اعلان کرنا ہے رب امتی ربا میری امت بچا لے میری امت بچا لے اس ویلے اللہ فرماتا ہے انطلقوا فاخرج من کان فی قلبہ من مثقال ذرۃ من شعیر اے محمد رسول اللہ اچھا کھونا اللہ اکبر دنیا دا قانون ہو رہے رب دا قانون ہو رہے رب دے قانون دوتے دنیا دے قانون نو ترجیح دیون دی اجازت بولو اللہ اکبر حساب کتاب شروع ہو گیا جڑے ویلے اپنا آپ بچائندے آ رہے ہیں آخر دے اندر وارا آئے اللہ دے پاک پیغمبر دی امت وچوں انہاں لوگاں دا جڑے کبیرہ گناہ کر دے رہے سارے بخشی گئے جنہاں بھی کلمہ پڑھے لا الہ عمل چنگے کر دے رہے متقی بنے رہے اللہ فرماندہ وہ سارے بخشی گئے جنت دے اندر چلے گئے ہن باقی او کھلوتے ہیں جنہاں کبیرہ گناہ کیتے کبیرہ گناہ کنوں کیندا ہے کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں ہن سمجھ آئی ہن انگلش وچ پوچھا یہ تو ایک جزئی ہے نا کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں جو تمام کی تمام حدود اللہ میں سے کسی ایک کا انکار کرے یا اس کا مذاق اڑائے اللہ دی توحید اللہ دی حد ہے کہ نہیں الکبر و ردائی اللہ فرماتا توحید اے میری چادر ہے اور اگر اس چادر دے اندر کوئی ہاتھ پیسی تو او بخشی سکدا بولو کبیرہ گناہ کرنے والے من یشرک باللہ اے شرک کردہ رہے اللہ دے نال جدن بھی سپیکر کہیں ہور دے کولو گیا ہے وقت میرے قابل اجے بڑی آواز چھکیندہ پہ ہے ادھی سیٹنگ ہی کے تھارے رکھ دے ہو تاکہ پریشانی نہ ہوئے اللہ اکبر شرک کردہ رہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ
جڑے ویلے شرک کردا رہے مشرک دیاں زبیاں کھاندا رہے اے آتا رہے چلو یار کچھ نہیں ہوندا کھا لینے یہ تا ککڑ. ایک بندے نو میں آکھیا بھئی اللہ دے بندیا مشرک دی جڑی زبی ہے اے نہ کھاتی کرو. جڑے تساں مولویاں نویں وکھے رپڑ پائے ہوئے ہوندے جڑے ہن اساں جڑے گوشت ہی نہ کھوائیں. میں کہ بھئی کھاؤ گھر لے آ کے کھاؤ آپ ذبح کرو. اللہ اکبر. خیر اس دے نال بہت لمبی چوڑی بات ہوئی تو وہ آکھن لگا جی ہے تو ککڑ ہی نہ اگر کہیں اور ذبح کر دیتی ہے تو کوئی بات نہیں. اللہ اللہ مگر اللہ فرماندہ ہے صرف ککڑ نہیں رہی وما اہل بہ لغیر اللہ بن گیا ہے. اگر یہ کہیں غیر دے دربار تے کہیں غیر دے نام تے کہیں غیر واسطے ذبح کیتا جائے گا تو یہ صرف ککڑ نہ راسی بلکہ حرام دا لقمہ بن جائے. یہ کدی مومن واسطے حلال ہو سکتا. اور مشرک ایک کبیرہ گناہ کرنے والا ہے کہ نہیں؟ بولو شرک کبیرہ گناہ ہے. اور اگر استقرار علی الکبائر ہوئے اصرار علی الکبائر ہوئے یعنی کبیرہ گناہ بار بار کیتا جائے تو او کدے بھی بندہ اللہ فرماتا نولی ہی ما تولا پھر میں اس نو اپنے راہ تے کدی نہیں آمن دیتا. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی جیڑا میرا نہیں بنیا وہ تیرا بھی بن سکتا ہے. یہ جزیاں کڈی ودا ہوندا نہیں جی کوئی بات نہیں اگر کھا بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوندا. اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے ایو جے دماغ تے عقیدے والا بندہ آیا کھلوتا ہونا ہے اے جڑا تارے دنیا تے چلو یار اے بھی بڑی پگ والا ہے لمبے چولے والا ہے بھی خسے والا ہے اے بھی لمبی داڑھی والا ہے اے بھی میاں بڑا پانچی سرکار ہے اے دے کولو بھی دعا تے دم پھوکے تے تمیز سناب گنڈا کروا لینے آئے. اس ویلے اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر الطلق فاخرج من کان فی قلبہ ادنا مسقال ذرۃ من خردل من ایمان. اللہ دے پاک پیغمبر دی اے جڑا ایو جہا بندہ آیا کھلوتا ہے اے دے دل دے اندر تو ردی برابر بھی ایمان باقی کوئی نہیں رہا ہے تو شرک کرن والا ہے اللہ دے نال شریکت کرن والا ہے اللہ دے دشمن بناون والا ہے اللہ دے نال کہیں اور نو رلاون والا ہے. اس تو علاوہ جیڑا بھی ملدا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اگر کہیں اپنے سچے دل دے نال اے دعویٰ کر لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ لا شریک لا ولا فریق لا ولا فرق لا لا وزر له ولا عذر لا ولا جلد لا ولا بلد لا ولا حسب لا ولا عیب لا ولا کعب لا ولا زیت لا لا ولد له ولا جلد له ولا عیب له ولا نسم له ولا جسم له ولا ند له ولا جد له ولا جهد له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. اللہ فرماندا ہے اگر اے اقرار کر کے آیا ہے کہ اس نے ایک رتی برابر اللہ کی توحید کا اقرار کیتا ہے میں اللہ وعدہ کرندا پیا انہوں جہنم دی کدے اگ بھی نہیں چھو سکدی ہے. صرف شرک کل بچ گیا باقی کمیاں کوتاہیاں ہوندیاں رہ گئیں. من یعمل سوءا او یظلم لنفسه
ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. اگر کہیں کوئی ظلم والا، کوئی گناہ والا، کوئی کبیرہ گناہ کر بھی لے، پھر اللہ دے کول آن کے سچے دل نال توبہ کر لئیے، اللہ فرماتا یجد اللہ غفورا رحیما، میں تو اگئی تینوں معاف کرن واسطے تیار کھڑوتا ہوں. آیا تو کر میرے دربار تے. مگر اے غیرن رب دا شریک بڑیندا پیا ہوندا ہے، غیران دے دربار تے ویندا پیا ہوندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جی ود کے ہونا ہے جڑے ویلے ہو جائے بندے بھی بخشی وینے. اللہ فرماندا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. اس ویلے میں انبیاء دے وارثاں نوں وی علماء نوں وی شفاعت دی اجازت دے دینی ہے. ہن مولویاں دی واری آئی دے اے بھی سفارش کرے سن تے اللہ فرماندا کرے سن اوے جنہاں نوں میں اجازت دے ساں تے کرے سن انہاں دے بارے جنہاں دے بارے میں اجازت دے ساں. یشفعون الانبیاء والعلماء والشہداء. اے علماء نے بھی شفاعت کرنی ہے، تیری سفارش انہاں بھی کرنی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اس وقت مولوی بھی کھلوتے ہونے ہیں، اے عالم تے قاری تے حافظ بھی کھلوتے ہونے ہیں، اے بیات کھلوتے ہونے ہیں. اللہ میری مسیح میرا مقتدی ہے، اے دے بارے میں یقین دے نال دعویٰ کرے نا کہ پکا تے سچا توحید منن والا اس بندے نے اللہ دی توحید دے واسطے بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں. اللہ اینو بھی معاف کر دے حتیٰ کہ حدیث دے الفاظ ہیں کہ بندہ جڑے ویلے قطار لگی پئی ہونی ہے جہنمیاں دی، اس ویلے اللہ فرماندا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ. جڑے ویلے قطار دے اندر لگے کھلوتے ہونے ہیں، اے چودھری صاحب بھی آیا کھلوتا ہے، اے ملک صاحب بھی آیا کھلوتا ہے، اے خان صاحب بھی آیا کھلوتا ہے، اے نمبردار بھی آیا کھلوتا ہے، اے ایس ایچ او بھی آیا کھلوتا ہے، اے ڈی ایس پی بھی آیا کھلوتا ہے، اے چیئرمین بھی آیا کھلوتا ہے، اے بڑا بھی آیا کھلوتا ہے تے چھوٹا بھی آیا کھلوتا ہے. اس ویلے سارے گناہگار ایک قطار دے اندر لگے کھلوتے ہونے ہیں، مگر اللہ فرماندا لا یتکلمون، او کہے نال بھی کلام نہیں کردے پئے ہونے، مگر ایک وچوں ایسا ہونا ہے جڑے ویلے اودے کولوں کہے جنتی نے گزرنا ہے، اس جہنم والے نے عذاب والے نے آکھنا ہے اما تعرفنی یا فلان، او جنتی آؤ فلانے آؤ تا نال لے کے آتا کھلوتا ہونا ہے. او یار میں تا تینوں جاننا، تو مینوں پہچاننا ہے کہ نہیں پہچاننا. اس ویلے اس جنتی نے آکھنا ہے یار میں تیری سی جان کریندا کوئی نہیں پیا. اس ویلے او جہنمی نے آکھنا ہے او یار ذرا ویلا یاد کر جڑے ویلے میری دکان تے آیا ہے، میرے گھر تشریف لے کے آیا ہے، میری دکان تے آن کے تو پانی منگیا ہا وَإِنِّي سَقَيْتُكَ شُرْبَةً، میں تینوں پانی دا پیالہ پیوایا ہا. اگر تینوں اے میرا نیک عمل چنگا لگ دے اپنے رب کولو سفارش کر تے میری جان چھڑا. اس ویلے اللہ فرماتا ہے میں اس جنتی نو اجازت دے ساں کہ تو اے دے واسطے میرے کولو سفارش کر. اللہ اکبر. یہ ضروری نہیں کہ کوئی مولوی ہوئے، کوئی چھلیا مچھیا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان کتھے وسدا ہے بولو. یہ دے واسطے شکل شباہت اللہ فرماندا ہے میں تواڈیاں صورتاں ول نہیں ویتا، میں تواڈیاں شکلاں ول نہیں ویتا، میں تواڈے دلاں ول ویتا ہونا جتھے میرا گھر بندا ہوندا ہے.
اللہ اکبر. اس وقت اکسی کہ یار ہاں مینوں چیتا ہے کہ میں سفر دے اندر ہاں مینوں پیاس لگی ہوئی آئی تے ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ اس نے وضو واسطے پانی طلب کیتا. او یار میں تیرے کولو پانی لیا تو پانی دیتا. اس ویلے اللہ فرماندا ہے چل وت ایدے واسطے بھی سفارشاں کر دے. او سفارش کریندا کھلوتا ہے. اللہ فرماندا فاخرجہ یشفعان لہ میں اونوں بھی معاف کر دیتا جڑا سفارش کریندا کھلوتا اوتے بھی درجے بتا دیتے. مگر اللہ فرماندا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. اجازت میں تا دینا جتھے میری مرضی آ جائے جتھے میری مرضی نہ آوے میں اجازت کدی بھی نہیں دیندا. اے عالم بھی جناب سفارشاں کر رہے ہیں, اے حافظ بھی جناب سفارشاں کر رہے ہیں. تاکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اگر کہیں دی بچپن دے اندر اولاد چھوٹے ہوندیاں فوت ہو گئی ہے وہ بھی کل قیامت والے دن اپنے ماں باپ واسطے سفارش کر رہی ہونی ہے. اس ویلے اللہ فرماندا ہے اگر میں کہہ دے ماں باپ نو جہنم دے اندر سٹ دیتا او تے جناب نکے نکے بچے ایک یا دو یا ترے جتنے بھی فوت ہوئے آن انہوں نے رب دے نال لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ اِذَا دَخَلَ بَوَاهُ فِي النَّارِ. جڑے ویلے انہوں نے ماں باپ نو جہنم دے اندر سٹیا وینا ہے اس ویلے وہ بچے بھی اللہ دے نال جھگڑ دے کھلوتے ہونے آئے اے معصوم بھی آدھے کھلوتے ہونے آئے. لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ اے ربا سانو دنیا دے اندر اپنے ماں باپ دی محبت نصیب نہ ہوئی, سانو دنیا دے اندر ماں باپ دی شفقت نصیب نہ ہوئی, سانو دنیا دے اندر نہ ماں باپ نے ساری اولاد جیسی نعمت کولو محرومی اختیار کر لئی اور ربا اج بھی ساڈے کولو دور کریندا پیا ہے. اے انصاف تو نہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماندا ہے فَيَجُرُّ بِسُرَّتِهِ میں انہاں نو اکساں پھت لو انگل اپنے ماں پیو دی تے جتھے تساں وسدا چاندے ہو تھائیں لے کے چلے مگر کہیں دیاں اجازتاں نہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ.